ہم عجب لوگ ہیں، مواقع ضائع کر دیتے ہیں، پھر ان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ جانے کے بعد کون واپس آتا ہے؟ موقع تو کبھی واپس نہیں آیا، جو گیا وہ واپس نہیں آیا، اور جو واپس آیا وہ نہیں تھا جو گیا تھا، وہ کچھ اور ہی تھا۔ دھاگا ٹوٹ جائے تو اسے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن گرہ ضرور لگ جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ حسرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں یاد ہے کہ ہم سے کیا چھین گیا ہے۔ ہمارے پاس ایک نعمت تھی جو مانگے بغیر ملی تھی، بہشت۔ ہم نے قدر نہ کی اس نعمت کی، اور نتیجہ یہ کہ آج سب سے بڑی آرزو یہی ہے وہ جو کبھی حاصل تھا وہ دوبارہ حاصل ہو جائے۔ ہم مانگتے ہیں وہ جو ہمیں دیا جا چکا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بہشت شاید ایسی نعمت ہی کا نام ہے جس کو کھو دینے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے۔ ہم اپنی بہشت سے محروم ہو کر اپنی بہشت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کیا ہم کھوئی ہوئی نعمت کے متلاشی ہیں؟ کیا ہم چھوڑی ہوئی منزل کے مسافر ہیں؟ کیا ہم بھولے ہوئے زمانے کی یادوں میں گم ہیں؟ کیا ہم اپنے ادھورے خوابوں کے پورا ہونے کے منتظر ہیں؟ کیا ہم چھینی ہوئی متاع بے بہا کے غم میں مبتلا ہیں؟ ہمیں کچھ بھی مل جائے ہم گلہ ضرور کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ شاید ہم اپنی انا کے بے جان گھوڑے پر سوار ہیں۔ ہم فاصلے طے کرتے رہتے ہیں لیکن سفر نہیں کٹتا۔ ہم زندگی کے طویل سفر کی صحبتیں اٹھاتے رہتے ہیں اور انجام کار ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے کل سفر گھر سے قبرستان تک کیا ہے۔ ہم مر کے مرتے ہیں، ہم آسانی سے کیوں نہیں مرتے؟ کیا حقیقت تسلیم کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے؟ کیا یہ ہماری انا کی توہین ہے؟ غم کی آندیاں درخت کو گرا دیتی ہیں، لیکن درخت کا سایہ انا پر اڑا رہتا ہے، وہ گرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اسے لاکھ سمجھاؤ کہ بھائی وہ درخت تو گر گیا جس کا تو سایہ ہے، وہ سنی انسنی کر دیتا ہے، وہ شرمندہ ہونے پر بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ سلطنت چلی جائے بوئے سلطانی نہیں جاتی۔ ہم اپنی بات خواہ غلط ہی کیوں نہ ہو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ مباحثے جیتنے کی تمنا میں اپنے ساتھی ہار بیٹھتے ہیں۔ قافلہ ختم ہو جائے تو ہماری سرداری ختم نہیں ہوتی۔ ہم کچھ بھی تو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کی حقیقت تو کسی قیمت پر بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا باپ خواہ 10 مرتبہ مر جائے، ہم خود کو یتیم ماننے سے انکاری ہوتے ہیں۔ ہم مرغے کی طرح اکڑتے رہتے ہیں، ذبح ہونے سے پہلے بھی بانگ ضرور دیتے ہیں۔ ہم اپنے ہونے کا اعلان کرتے کرتے انہونی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہم ایک نامعلوم خوف میں مبتلا ہیں، لیکن ہم دوسروں کو خوفزدہ کرنے کے عمل سے باز نہیں آتے۔ جب ہم ڈرا رہے ہوتے ہیں، ہم در حقیقت ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہم طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا بناتے ہیں، اور لوگ کبھی کبھی ہمارے نہیں ہوتے۔ ہم صرف مفادات سے محبت کرتے ہیں، انسانوں سے محبت کرنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے انسانوں سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم صرف ایک انسان سے محبت کر سکتے ہیں، اپنا آپ۔ ہم خود سے محبت کرتے ہیں، اپنی پرستش کرتے ہیں۔ ہم صرف اپنی شکل پر فریفتہ ہوتے ہیں، اپنے قصیدے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم خوش فہمی کی غلط فہمیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم خود کو بس مامور من اللہ ہی سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی رعایا ہونے کے علاوہ کوئی مقام دینے کو تیار نہیں۔ ہم خود کو تا حیات شہنشاہ بنے رہنے کا حق دے چکے ہیں۔ ہم خود کو سید، مغل، غزنوی، سوری، غوری، بلکہ مرہٹا اور راجپوت نسل سے متعلق کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ پدرم سلطان بودھ۔ ہم صرف انسان ہونے کو قابل عزت نہیں سمجھ سکتے۔ اعلیٰ کردار اور اعلیٰ احساس کی عدم موجودگی میں بھی اعلیٰ نسل سے وابستگی ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ ہمیں قبیلے اور برادریوں پر ناز ہے، صرف شرف انسانیت ہمارے لیے بے معنی ہے۔ ہم دولت کو ضرور وقت دیتے ہیں بشرطے کہ ہمارے پاس ہو۔ اگر یہی دولت دوسروں کے پاس ہو تو ہم کہتے ہیں یہ سب غریبوں کا حصہ ہے، مزدوروں کا حق ہے، یہ سب ناجائز کمائی ہے، یہ سب حرام کی کمائی ہے، یہ حرام کا مال ہے۔ رشوت خود
ذلیل کمینے لوگ، عزت والے لوگ تو صرف ہم ہیں۔ کیا ہم صرف تجزیے کرتے رہتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبح ہوتے ہی گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غیبت ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ہم کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے خلاف ہی بولیں گے۔ غیبت کے بارے میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے کوئی اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ ہم نے سن رکھا ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ غیبت ہماری عادت ہے۔ گلے، شکوے، الزام تراشی، عیب جوئی وغیرہ کا فن اور علم ہم نے اخبارات سے حاصل کیا ہے۔ میدان سیاست کی عنایت ہے یہ علم۔ ہم موسم کا گلہ کرتے ہیں، ہم خدا کا گلہ کرتے ہیں، ہم وقت کی حکومت کا گلہ کرتے ہیں، ہم اپنے اکابرین کا گلہ کرتے ہیں، ہم افسروں کا گلہ کرتے ہیں، افسر متاحتوں کا گلہ کرتے ہیں، بچے ماں باپ کا گلہ کرتے ہیں، والدین اپنی اولاد کا گلہ کرتے ہیں۔ کون کس کا گلہ نہیں کرتا؟ اگر غیبت اور گلہ چھوڑ دیں تو شاید ہم تعمیری دور میں داخل ہو جائیں۔ غیبت کے بارے میں ایک دفعہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں وہ بات کرنا جو اس کے منہ پر نہیں کی جا سکتی۔ سائل نے عرض کیا، اگر اس کے منہ پر کہہ دیا جائے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ بے حیائی ہوگی۔ بہرحال ہم لوگ شکوے اور شکایتیں سننے اور سنانے کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہم صرف باتیں کرتے، کام نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زندگی بھر زندہ رہنے کے فارمولے سیکھتے رہتے ہیں، اور جب زندگی اندر سے ختم ہو جاتی ہے ہم بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے موت کا فارمولہ تو سیکھا ہی نہیں ہوتا، بس بغیر فارمولے کے مر جاتے ہیں۔ اسلام نے با مقصد زندگی کے ساتھ ساتھ با مقصد موت کا فارمولہ بتایا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، صرف دیکھنے والوں کو شعور نہیں۔ ایسی موت کہ زندگی اور موت پیدا کرنے والے کا حکم ہے کہ یہ زندہ ہے۔ موت کا یہ فارمولہ ہم بھول گئے۔ ہم مرتے نہیں ہیں، ہم صرف مارے جاتے ہیں۔ سسکتی اور کرہاتی ہوئی موت عذاب ہے۔ ہم نے تڑپتے پھڑکنے کی توفیق مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم میں دل مرتضیٰ نہیں، سوز صدیق نہیں۔ زندگی صرف زندہ رہنے کی تمنا میں گزرے گی تو موت ایک مصیبت بن کے آئے گی، اور اگر زندگی مقصد کے لیے گزری تو موت قبولیت کی سند بن کے آئے گی، حیات جاوداں لائے گی۔ ہم غور ہی نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر وقت بھاگے چلے جاتے ہیں۔ افراتفری کا عالم ہے۔ دفتر کو جانا، دفتر سے جانا، 50 سال کی نوکری میں 30 سال تو مدت ملامت، اور باقی کے سال ہم نے طاقت کے بل پر حاصل کر رکھے ہوتے ہیں۔ ہم توسیع مدت ملازمت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ہاں تو 50 سال کی نوکری میں ہم اتنا سفر کر جاتے ہیں کہ لوگ ابن بطوطہ اور مارکو پولو کے نام بھی بھول جائیں، لیکن ایک کولو کے بیل اور کنویں کے مینڈے کی طرح ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ ہم چلتے رہتے ہیں لیکن فاصلے طے نہیں ہوتے۔ ہم راستے میں حائل ہونے والی ایک دیوار کو گراتے ہیں، اگلے دن ایک نئی دیوار راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ بس چل سو چل، کھیل جاری رہتا ہے۔ نہ ہم اپنے آشیانے چھوڑتے ہیں، نہ ہم کو ذوق پرواز عطا ہوتا ہے۔ ہم غلامی سے، پروگرام کی غلامی سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ ہمیں آزادی سے ڈر لگتا ہے۔ عمر تاریکیوں میں کٹنے کے بعد ہمیں حقیقت کے اجالوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم بہرحال بھاگتے رہتے ہیں، ہم بہت مصروف رہتے ہیں۔ غالباً ہم کسی چمکدار شے کے تعاقب میں رہتے ہیں۔ یہ روشن شے لوب کی پڑی ہے، ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور پڑی کا محافظ خوف کا دیو ہمارے پیچھے ہوتا ہے۔ نہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں، نہ وہ ہمیں چھوڑتا ہے۔ ہمیں کون بتائے کہ لالچی ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ جس نے لالچ چھوڑ دیا وہ بس لا خوف اور لا یحزنون کی منزل میں داخل کر دیا گیا۔ ہم خود پر رحم نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کثرت مقاصد نے ہمارے لیے قلت سکون پیدا کر دی۔
ہم بہت سی زندگیاں گزارتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت سی اموات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر وحدت مقصد مل جائے تو کثرت اموات سے بچا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے زندگی سے کچھ حاصل کیا یا زندگی کو کچھ عطا کیا، وہ لوگ وحدت مقصد والے لوگ تھے۔ نہ وہ خوف زدہ کیے جا سکتے ہیں، نہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، بلکہ وہی تو زندہ ہیں۔ لوگ زندگی میں مر جاتے ہیں اور وہ لوگ موت میں بھی زندہ ہیں۔ کیا ہم غور نہیں کر سکتے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کی بے شمار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ان تمام احباب سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس باکس کے اندر ہماری ویڈیو کی بہتری کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے بہترین کمنٹس بھیجتے رہتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود السلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔